بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے۔ دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے، ابھی ان کا کچن بھی تو سیٹ نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہی سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اس وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے۔ مشہود صاحب کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی۔ نام آئمہ تھا اور اچھی شکل و صورت کی تھی۔ مشہود بھائی متحمل مزاج انسان تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے تھے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ بالکل خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے مشہود نے شادی اب کی ہے۔ کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت مشہود صرف 9 سال کا تھا، تبھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کے مشہود کو تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بار گرا گزرتا تھا۔ ان عورتوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں سے نواسے کو حصے دار نہ بنا لیں۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے، وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، لہٰذا شام کو اپنے ایک دوست کی اور ورکشاپ پر بٹھا دیا تاکہ مشہود اچھا میکینک بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط ترین انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا، جلد ہی اس کو ایک اونچی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن خوب جھگڑا ہوا کیونکہ ممانیاں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب مزید اس گھر میں رہے۔ وہ برسرے روزگار ہو چکا تھا، لہٰذا گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو آخر رخصت کر ہی دیا۔ اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، تاہم اسے کسی قسم کا تردد نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ ڈٹ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر وہاں رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دل جمی سے کرتا، لہٰذا دفتر میں اس کی عادت کی وجہ ترقی بن گئی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہوگی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اس حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی۔ جب احساس ہوا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا گراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر ماض سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔ اتنی دولت کما لینے کے باوجود ابھی تک وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ یوں دن گزرتے رہے اور ہم دوست اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لے، پر وہ خاموش تھا۔ ایک دن جب میں اسے ملنے گیا تو وہ کچھ خاموش سا لگا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، کل میں گیراج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک لڑکی نظر آئی، وہ بہت پریشانی کے عالم میں کہیں جا رہی تھی۔ اسے ارد گرد کوئی ہوش نہ تھا، اسے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں، اور اس کی کیفیت عجب تھی۔ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا، میرے سوا کسی کو نہ بتاتا تھا اپنے دل کی باتیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ آج میرا پھر اس لڑکی سے آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی، مگر مجھے امید کی کرن بھی دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اسی جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنے ملازموں کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے میری بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہادیدہ خاتون تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں ہی باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، وہ اور اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا۔
بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مسعود کو بتائیں۔ مسعود نے اسے سمجھایا کہ اماں رحمہ تم میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر ان کا جو فیصلہ ہوگا ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ اماں رحمہ کی معرفت مسعود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماموں جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماموں جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مسعود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ آئمہ کو مسعود اچھا لگا تھا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ اچانک آئمہ کے ماموں جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اسے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماموں نے بہت مارا ہے۔ اس نے ہر بات سچ سچ ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو میرے ماموں سے ملنا ہوگا اور ماموں جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مسعود نے اپنی ملازمہ اماں رحمہ کو ماموں کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا کہ آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر آئمہ کو تم سے شادی کی اجازت دے سکتا ہوں۔ مسعود ملازمہ کے ہمراہ اس شخص سے ملا اور اس آدمی نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو تو میں اپنی بھانجی کا رشتہ دے دوں گا۔ اول، جس گھر میں ہم رہتے ہیں یہ گروی ہے، اس کا پیسہ بھر کر گروی سے چھڑا دو۔ دوسری شرط یہ کہ آئمہ اگر شادی کے بعد ملازمت جاری رکھے گی تو آدھی تنخواہ میرے گزارے کے لیے مجھے دے گی۔ اگر ملازمت نہیں کرے گی تو تم ہر ماہ گزارے لائق خرچہ مجھ کو دینا ہوگا، کیونکہ میں کمانے سے قاصر ہوں۔ مسعود نے دونوں شرطیں بخوشی مان لیں۔ یوں ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد ماموں جی کو لگا کہ رقم کم ہے۔ وہ مسعود کے سر پہ سوار ہو گیا کہ خرچے میں اضافہ کرو، رقم پوری نہیں پڑتی۔ مسعود نے رقم بڑھا دی۔ اس کے بعد تو اس بندے کو رقم بٹورنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد رقم مانگنے آ جاتا، کیونکہ آئمہ کے ماموں کو نشے کی لت تھی۔ ماموں کی سرکت پر آئمہ کو اپنے شوہر سے شرمندگی ہوتی۔ وہ منع کرتے کہ اب اور روپے ان کو مت دو، مگر وہ بیوی کے کہنے کی پرواہ نہ کرتا اور رقم دیتا رہا۔ وہ جس قدر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا اس شخص کے مطالبے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آخر کار مسعود تنگ آ گیا۔ اس نے وہ گھر بیچ دیا اور ہمارے گھر کے برابر والا بنگلہ خرید لیا ہے۔ احمد نے یہاں تک بات ختم کر کے کہا کہ اب تم آئمہ بھابھی سے ملتی رہنا۔ اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنے سے گھبراتی ہے۔ ملازمہ تو اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ یوں میں اکثر اسے ملنے چلی جاتی۔ آئمہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بہت اداس لگتی۔ ایک دن میں گئی تو دیکھا کہ آئمہ نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کس کے لیے اچھا لباس پہنوں؟ مسعود کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ زیادہ وقت اپنے گیراج کو دیتے ہیں، گھر آتے ہیں تھکے ماندے، میری جانب توجہ ہی نہیں کرتی۔ میں نے اسے سمجھایا مسعود بھائی نیک انسان ہے، پختہ عمر اور سلجھے ہوئے، ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے اور محبت جتلانے کو ٹھیک نہیں جانتے ہوں گے۔ محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، باقی ہر طرح سے تمہارا وہ خیال رکھتے ہیں۔ تم بدگمانی سے نہ بچو، بدگمانی میں نہ پڑو۔ میری باتیں آئمہ نے خاموشی سے سنی مگر کچھ نہ بولی۔ کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ اداس تھی۔ اس بار اس نے مسعود کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے مسعود بھائی سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں۔ وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی رہتی ہے، آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں، اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی نہیں لے کر جاتے۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعے کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے۔ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے کیا تم آئمہ بھابھی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا تقریباً۔ کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہاں بہت پریشانی والا معاملہ تو ہے۔ مسعود جیسا سمجھدار اور صابر انسان بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ تم ذرا آئمہ بھابھی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو آخر کیا بات ہے۔ دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی۔ وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، بلکہ میک اپ میں جولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس روپ میں آئمہ کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے، پچھلے دنوں تو بہت بدحال لگتی تھی۔ ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ گیراج سے لڑکا روٹی لینے کے لیے آیا۔ ملازمہ نے بتایا میں نے دیکھا کہ آئمہ کے چہرے پر کو تو جیسے رونق آ گئی۔ وہ ٹفن اٹھا کر خود دروازے پر اس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی تھی۔ ملازمہ نے مجھے کہا ذرا ٹھہریے، میں جا کر دیکھتی ہوں۔
ملازمہ نے مجھے وہاں روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ میرے شوہر کیوں پریشان تھے؟ ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ جانے کیا تھا۔ دروازے تک پہنچی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی۔ اصرار کرنے لگی، بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے۔ شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ وہ بولے پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا۔ وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا تھا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے؟ فرحان نے جواب دیا کہ جب بھی چاہتا ہوں کھانا تیار ہی نہیں ہوتا۔ گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ مشہود کو کوئی شک نہ ہوا۔ اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی صاحب جی کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے ٹفن تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی۔ مشہود کو آئمہ پر تو شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظروں میں مشکوک ہو گیا، کیونکہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہوگا۔ 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا۔ مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا۔ وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہوئی ہے، تبھی اس سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو تو کچھ نہ کہا، مگر ملازم کو ہدایات کی اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے متعلق بارے احوال لینے کی کوشش کرے تو اس سے بات کرنے کی بجائے تم مجھ کو آگاہ کر دینا، اور اس سے یا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم سمجھ گیا کہ اب اس کا بیٹھک میں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اس نے آئمہ کو آگاہ کیا اور دونوں نے ملاقات کا ایک اور نیا راستہ ڈھونڈ لیا۔ گھر سے قریب ایک ریسٹورینٹ تھا۔ آئمہ مقررہ وقت پر وہاں چلی جاتی اور ٹفن دینے کے بہانے دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کر چائے پینے کی آڑ میں ملاقات کر لیتے، جبکہ اس نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ صاحب کو اس کے باہر جانے کا نہیں بتائے گی۔ اب آئمہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کا بناؤ سنگھار اس کی نئی سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ ایک دن مشہود کوئی پرزہ لینے بازار گیا۔ واپسی میں اس نے سوچا گھر کا چکر لگا لوں اور کھانا بھی گھر آ کر کھا لوں۔ وہ گاڑی میں تھا، جو ہی اس کی گاڑی ریسٹورینٹ کے سامنے سے گزری اس نے فرحان کو وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹفن تھا۔ اس نے سوچا یہ بدبخت شاید یہاں بیٹھ کر پہلے خود میرے کھانے پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور بعد میں بچا ہوا کھانا گیراج لے آتا ہے، تبھی اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ مشہود ریسٹورینٹ میں گیا۔ فرحان سے پہلے ہی آئمہ جا چکی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا ابھی جو نوجوان ٹفن ہاتھ میں لیے باہر نکلا ہے کیا وہ یہاں بیٹھ کر ٹفن سے کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں صاحب، یہ لوگ ریسٹورینٹ سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر کھا لیتے ہیں اور کافی پیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تقریباً 2-3۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہوتی ہے، وہ 5 منٹ پہلے آ جاتی ہے اور ان کے یہاں سے نکلنے سے 3 منٹ پہلے نکل جاتی ہے۔ مشہود کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اب اس کو ٹوہ لگی کہ دیکھو اس بات کی تہ میں کیا ہے۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد ریسٹورینٹ میں داخل ہوا۔ آئمہ اور فرحان ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آئمہ نے جو مشہود کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ میرے دوست نے ریسٹورینٹ میں اپنا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا۔ بیوی کو کہا گھر چلو۔ وہ کمال ضبط سے اس کو خاموشی کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور الٹا چور کاتوال کو ڈانٹے والی مثال صادق ہو گئی کہ آتے ہی آئمہ نے شور مچا دیا، مجھ کو طلاق دو، مجھے طلاق دو، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوی سے کچھ پوچھتا آئمہ ہی اس پر برس پڑی۔ وہ بولا ابھی تو میں نے تم سے کچھ بات نہیں کہی اور تم طلاق مانگنے لگی، جبکہ پہلے تو تم کہتی تھی میں تمہارے گھر سے مر کر ہی نکلوں گی اور اب یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ہاں تب حالات اور تھے، لیکن اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ میں قید تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنے کا مطلب ہے گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ اس سے تو اچھی شادی سے میں پہلے تھی، اسکول جا کر 2-4 سہیلیوں سے بات تو کر لیتی تھی۔ گھر میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری شادی تم سے نہیں بلکہ اماں رحمہ سے ہوئی تھی کہ سارا دن ملازمہ ہی کا منہ دیکھتی رہوں۔ مشہود نے اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گئی، لیکن دل سے علیحدگی کا خیال نہیں نکالا۔
तभी रोज़ रोज़ का झगड़ा रहने लगा। ज़िंदगी का मजबूत बंधन एतकाद के आईने में अक्स मुस्बत करने का नाम है। ये अक्स बिगड़ जाए तो एतबार आईना भी चकनाचूर हो जाता है, तभी प्यार का बंधन भी टूट जाता है। अब मशहूद का ये हाल कि वो रोज़ो शब करब की आग में सुलगता, इसके रात दिन कांटों पर बसर हो रहे हैं, मगर तलाक का फैसला नहीं कर पा रहा, जबकि आइमा तलाक पर मुसर है। मशहूद जानता था जब वो गिराज में होता है तो इसकी बीवी फरहान से मिलती है, तभी वो करब का शिकार है। अहमद ने कहा, मैंने मशहूद को बहुत समझाया कि वो तुमसे उम्र में कम है और ये इसका जज्बाती फ़ैसला है। कुछ दिन ठहर जाओ वरना तुमसे तलाक लेकर पछताएगी और तुम इसको तलाक देकर पछताओगे। वो मेरी वजह से रुका हुआ है, अब तुम बताओ तुम क्या कहती हो। मैंने हालात का अंदाज़ा कर लिया और कहा, अहमद आप इनको ना रोकिए क्योंकि आइमा अब इनके घर में न ठहरेगी। फरहान ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है, वो अब मशहूद भाई से दगा ही करेगी, वफा न करेगी। बेहतर है कि मशहूद भाई उसको तलाक दे दें, वरना खुदा न खास्ता इनको नुकसान न पहुँचा दे। चंद दिन में मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आइमा और मशहूद का अकाउंट मुश्तरका था। इसने फरहान के साथ मिलकर नकदी और जेवरात और घर के कागजात और कीमती चीज़ें गायब कर दी। अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। आखिरकार मशहूद भाई ने उसको तलाक दे दी और ज़िंदगी इनके लिए अजाब होगी। वो अब इस मकान और इस शहर में नहीं रह सकते थे, चनाचा उन्होंने शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। कोठी और गिराज फ़रोख्त कर दिया। इस बात को चंद माह गुजरे थे कि सुबह सुबह उन्होंने जाना था। रात को दरवाजे पर दस्तखत हुई। दरवाज़ा खुला तो आइमा खड़ी थी। इसकी हालत ख़राब थी। उसने मशहूद भाई को बताया कि फरहान ने सारा माल हथिया लिया और उसको बेआसरा करके भाग गया है, तलाक दे दी है। बोली, आप जैसे अच्छे शोहर को छोड़ने की मुझे सज़ा मिल गई। मामा भी घर बेचकर कहीं चला गया है, मैं किधर सर छुपाऊं। मशहूद ने उसको बैठाया और ख़ुद होटल में सोने चले गए, ये कहकर कि अब तो हमारा इकट्ठे रहना मुश्किल है, तुम इस घर में रहो, मैंने अभी घर खरीदने वाले को कब्ज़ा नहीं दिया है, दूसरे शहर चला जाऊंगा। आइमा रोकती रह गई। वो ना रुके। रात भर वो सोचता रहा। सुबह तक उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया कि वो घर वापस आएंगे और आइमा को माफ़ कर देंगे, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। इससे दोबारा वो निकाह कर लेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आइमा ने नाउमीद होकर अपनी जान ले ली थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। काश वो सुबह तक का इंतज़ार कर लेती तो मशहूद भाई इसको दोबारा अपना लेते, लेकिन तकदीर को यही मंजूर था कि बेवफा को उसके किए का इंजाम मिले।